اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 162۔ خالدینہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، خالدینہ فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، عنہم ان سے عذاب، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم اور نہ وہ ینظرون ڈیل دیے جائیں گے، مہلت دیے جائیں گے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ لعنتی لوگ، کفر پر مرنے والے لوگ جہنم میں ہمیش رہنے والے ہیں، ان سے ایک لمحہ عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، اس کے برعکس ان پر عذاب کی شدت تیز کر دی جائے گی اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، ان کو تھوڑا سا بھی عذاب میں وقفہ نہیں ملے گا۔ سورہ المومن کی آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا گیا ہے، جو لوگ آگ میں جا چکے ہوں گے وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، اے مالک اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے، ہلکا کر دے۔ جہنم کے دروغے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ جہنم والے کہیں گے کہ ہاں آئے تھے۔ تو دروغے کہیں گے کہ اگر تمہیں پتہ تھا تو پھر تم خود ہی دعائیں کرو، اور کافروں کی دعا گمراہی میں ہے، یعنی قبول نہیں ہوگی، بھٹک جائے گی۔ جہنمیوں کا رونا، چیخنا، فریادیں کرنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتنی مہلت دی، سدھرنے کے کئی مواقع دیے، لیکن کفر کرنے والے اپنے کفر پر اکڑے ہی رہے، اپنے پیدا کرنے والے خالق سے لا تعلق رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دنیا میں انہیں درگزر فرماتے رہے، مہلت دیتے رہے، لیکن اگر کوئی انسان مرتے دم تک بھی راہ راست پر نہ آئے تو پھر مہلت ختم، درگزر ختم، کوئی رحم نہیں۔ ایسے لوگوں پر قیامت کے دن یہ مہلت مانگیں گے کہ مہلت دی جائے، عذاب ہلکا کیا جائے، ہمیں جہنم سے نکالا جائے، لیکن ایسا نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ ہمیش جہنم میں ہی رہیں گے، ایک لمحہ بھی عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کیوں اتارا گیا؟ ہمیں رہنمائی دینے کے لیے کہ مرنے سے پہلے سدھر جاؤ، کل مرنے کے بعد کوئی ڈیل نہیں، کوئی مہلت نہیں، سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔